اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو محمد نظام عالم قریشی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا موضوع ہے جس سبحانی گری چمکا طیبہ کا جاں، اس دل افروز صاحب پہ لاکھوں سلام۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد اس دنیا میں سب سے عظیم لمحہ اور اس دنیا میں سب سے بڑی رحمت کا لمحہ تھا، جس وقت پورے عرب میں ایسے حالات تھے کہ عرب والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دگو کر دیا کرتے تھے، جہاں پر ہر قسم کی برائی عام تھی، جوا، شراب اور دوسروں کے حقوق سلب کرنا، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نیز کے ہر قسم کی معاشرتی برائیاں اس وقت اس قوم میں پائی جاتی تھی۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب انسانیت بہت نیچے درجے پہ چلی گئی تھی۔ انسان اور حیوان میں جو فرق تھا وہ بہت کم رہ گیا تھا۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کے انسان کو عزت بخشی، انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا درس دیا، اور اشرف المخلوقات ان کا ہونا جو ہے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اجاگر ہوا۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کی معاشرتی برائیوں کو سب سے پہلے ختم کیا۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے سے رہنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے کاروبار و تجارت میں ہم نے آگے چلنا ہے۔ یہ تمام وہ اخلاقی باتیں تھیں جو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں آگے بتائی۔ اس کے بعد سب سے عظیم رحمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرمائی کہ ان کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام پہنچایا۔ اللہ رب العالمین کا پیغام ہم تک پہنچنا پوری انسانیت کی تقدیر بدل دینے والی بات ہے، کیونکہ انسان حقیقی معنوں میں انسان بنایا اللہ رب العالمین کے احکامات نے، کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے، کس طرح ہم سایوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنے غلاموں سے سلوک کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو اللہ کے رستے پہ گزارنا ہے، کس طرح ہم نے شیطان سے بچنا ہے، اور کس طرح ہم نے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ سب نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ممکن ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ بے شک آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کے آنے سے انسانیت صحیح معنوں میں صحیح رستے پہ انہوں نے اپنا چلنے کا تعین کیا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب قرآن پاک میں اپنے احکامات سے نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں آگاہ کیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم نے ان تعلیمات کو بلا دیا ہے، اس لیے ہم پہ طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، جس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وارننگ سمجھنی چاہیے
کہ کسی عذاب کے آنے سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو وارننگ دیتا ہے تو وہ اسی طرح اپنی قوم کو سمجھاتا ہے کہ تم میں ہر قسم کی معاشرتی برائی ہے، تم لوگ تجارت میں کس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو، کس طرح تم لوگ ایک دوسرے کو حقوق سلب کر کے پریشان کر رہے ہو، کس طرح تم لوگ انصاف کو خرید کر ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کر رہے ہو، کس طرح تم لوگ ایک دوسرے کو تنگ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو۔ ہم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر قسم کی معاشرتی برائیوں سے کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے بچیں، بلکہ ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کو، ایک دوسرے کے خیال رکھنے کو، ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے کی صلاح کرنے کو حکم دیا ہے۔ ہمیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کر کے، ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے، میرے فرمان پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنا علم نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے شر سے، دشمنوں کے شر سے اور ہر قسم کے آفات، بلیات، حادثات، نظر بد سے تمام مسلمانوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے اور ان کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنا رحم فرمائے۔ جو گھروں میں، ہاسپٹلوں میں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے بچے بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوبصورت اسباب پیدا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے، ان کو خوبصورت رزق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک